جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا۔ دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے۔ جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے
تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو، جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے،
رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے. اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے. تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے. مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے. پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا. دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ کافر کے پاس کوئی نہیں. یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے. میں نے وہ انداز دیکھا ہے. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے, اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے, خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں, رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اب وہ نہیں آ رہا. ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اوٹ سینے سے لگ اور سن ایک بات, وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. بھائی اپنا مصلی کا, عبادت کا, وظائف کا, اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے. اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں. دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں. ہم تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا, خشک, اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی. ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے, ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے, ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے, ہم تو صوفیاء کی جماعت. ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا. بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے, اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے, کان بن جاتا ہے, ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. تو یہ تو عبادت ہے, یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی. تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں. نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں. لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا. تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے. مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا, تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ. تو کیا سمجھتا ہے, تو بہت بڑا آدمی ہے, تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم, موج کر. تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں. اور عجیب فلسفہ ہے نا, کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں, اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا. نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں, دعوت کے لیے کہا تو کہتے ہیں میں ذرا تیاری کر لوں, یوں جانا مناسب نہیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں. رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ, خوب ذوق سے دعا مانگیں, خوب شوق سے نماز پڑھیں, خوب استغفار کا مزاج بنائیں. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے. ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا, پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک نے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو, گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا. اگر ہم نماز پڑھیں گے نا, میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا, وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے. اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے, لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے,
پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو باہر شاید چل جائے، گھر میں کیسے چلے گا؟ گھر میں تو عمل چلے گا۔ تو میرے عزیز، آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے جو محنت کی، ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا، خدا ہمیں معاف کرے اگر کوئی ذاتی شہرت ہے، کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں، رب ہمیں ہدایت دے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے، کچھ ہمارا رشتہ مصلی کے ساتھ۔ ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی، بچیاں رو رہی ہیں، اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں، تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا۔ جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتی تھی، کچھ بیچ لیتی تھی، گزارا چلتا تھا۔ جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا، اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے، تو میں آؤں گا۔ بچیاں رو رہی ہیں، حضرت عمر کو بتاتی ہیں، کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، بھائی کوئی نہیں، کون آئے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے، ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا، فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں، میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے، میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا، امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا۔ فرمایا بیٹیوں فکر نہ کرنا، جب تک عمر زندہ رہے گا، عمر آتا رہے گا، یہ نوکری کرتا رہے گا۔ کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں، اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں، اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سر انجام دینی ہیں۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں، اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا، اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا ہے۔ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے
اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے ایک دفعہ, کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں. کون کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں. یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے, سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی, پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی, اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا, فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں. کہ حضور حکم. فرمایا سنا ہے, پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے, اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں, تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں, بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے, اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں, مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا, مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں, اسے آدھا دن لگ جاتا ہے, خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں. یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا, آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا. دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے. میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں, اس کے حضور جاتا ہوں, اسے دکھڑے سناتا ہوں. رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں, کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کہ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے, جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا. وہ خطائیں, وہ پاپ, وہ جرم, وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا, تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا, پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں, میری یہ کوتاہیاں ہیں, بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما, یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے. ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, ہم جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے, لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے, اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو. میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے, ایک غلام, ایک گھوڑا, ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں, خشک کھجوریں, کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے. لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے, کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے, وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے, کمزور ہے, طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا, میں پیدل چلوں گا, پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا. جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی, ان کی باری تھی پیدل چلنے کی, اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں, بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو. ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز
ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں. فرمانے لگے نہیں، باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا. اس نے کہا حضور نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں. فرمایا تمہیں کہا نا. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی. کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا. غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھیں. حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا. جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جے. کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تامت ذرا نیچا کریں اور جوتا پہن لیں، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں. فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے، یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں. فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری یوز کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا. آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا، لوگ ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی. خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں. اگر اللہ مال دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں. مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں. میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام. تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے. میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں. بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے، وہ بے تکلف ہوتا ہے.
یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں. بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائیں, جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑیں. اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولانا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے. جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے. اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے, پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے, با مروت ہونا چاہیے, پیار والا ہونا چاہیے. زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے. بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے, بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے. کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا.